بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مردانہ کمزوری اور اس کے متعلق پائے جانے والے مغالطے اور اس کی اصلیت کیا ہے اس کے اوپر کچھ مفید معلومات دیں گے جو پہلے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ مردانہ کمزوری کے اعتبار سے دنیا بھر میں اور پاکستان میں خاص طور پہ پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے، پوری تحریک چلی ہوئی ہے اور دہائیوں سے چلی ہوئی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی جنسی ضروریات اور خواہشات کے بارے میں بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ حساس رہتا ہے۔ اب اسی حساسیت اور اس کے احتیاط سے اور اس کی جو ایک فطری ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو انسان کا لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے نیم حکیموں نے اور عطائیوں نے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا کر دی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور نوجوان اور مرد اپنے آپ کو نامرد سمجھنے لگے اور بہت اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگے۔ جوانی میں ہی اپنے آپ کو، جوانی شروع ہوتے ہی لوگ اپنے آپ کو مردانہ طور پہ کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ آج ہم اس کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے۔ عموماً میں اس طرح کی ویڈیوز بنانا پسند نہیں کرتا اور نہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں اسٹوڈنٹس کو یا کلاسز میں، تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے مجھے ذرا ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اس وجہ سے میں مجبوراً اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سارے تو کور کرنا مشکل ہے کیونکہ اتنے زیادہ مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں اور اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ایک ویڈیو میں سارے مسائل کلیئر نہیں کیا جا سکتے۔ تو ایک مسئلہ جو جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج، اور یہ بہت اہم ہے۔ سب سے اہم تقریباً یہی ہے، وہ ہے اعلی تناسل کا سائز، یعنی مرد کے جو پینس کا سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور وہ کس طرح کا ہے۔ عموماً ہر کوئی اپنے آپ کو مردانہ طور پہ کمزوری اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرا اعلی تناسل چھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں مردانہ طور پہ اس وجہ سے کمزور ہوں اور صحیح طرح سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور اگر اگلا مغالطہ یہ ہے کہ اگر اعلی تناسل چھوٹا ہوگا تو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں مرد 2-3 گھنٹے تک ایک بار میں ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اب اس مغالطے سے فوری طور پہ پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ صدیوں سے یا دہائیوں سے انسانوں کو مغالطے میں رکھا گیا ہے۔ تو فوری طور پہ اس سچ کو قبول کرنا بھی تھوڑا سا مشکل تو ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہی ہے۔ تو مکمل سچ یہ ہے کہ اعلی تناسل کا سائز، اگر آپ اعلی تناسل کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں اور آپ کا اعلی تناسل آپ کی مٹھی سے تھوڑا سا بھی باہر نکلا تو آپ مکمل اور بہترین اور کامیاب مرد ہیں۔ آپ میں کوئی بھی مردانہ کمزوری نہیں ہے۔ اعلی تناسل کا سائز ٹھیک ہے، اعلی تناسل کے سائز کے حوالے سے کوئی کمزوری نہیں ہے، فی الوقت آپ اتنا سمجھ لیجیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعلی تناسل کا سائز 8 انچ 10 انچ ہونا چاہیے تو پھر ہم مردانہ طور پہ طاقتور ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، اعلی تناسل کے سائز سے آپ کی مردانہ طاقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی ٹائمنگ کا زیادہ فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی لذت زیادہ آتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت بڑے بڑے اور طاقتور جانوروں کو اعلی تناسل جو دیے ہیں وہ ان کے سائز کے حساب سے دیے ہیں۔ مثلاً ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان کے اعلی تناسل تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ کوئی 2 گھنٹے ہم بستری کرتے ہیں یا 3 گھنٹے ہم بستری کرتے ہیں، 15 منٹ ہم بستری کرتے ہیں؟ نہیں، بمشکل 7 یا 8 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ صرف اپنی جنسی خواہش 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ میں پوری کرتے ہیں۔ اب اس سے ان کے سائز کا کیا تعلق ہے؟ اب اگر یہ کہیں کہ ہاتھی اور گھوڑے اور گدھے کا یا دوسرے جانوروں کا اعلی تناسل بہت بڑا ہے تو کیا یہ 2-2 گھنٹے ہم بستری کریں؟ یا کیا اگر یہ 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ بمشکل ہم بستری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمزور ہیں، ان کے اندر جنسی کمزوری ہے، یا یہ مردانہ کمزوری جس طرح کی انسانوں کے اندر ہوتی ہے اس طرح کی ان کے اندر بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر جاندار کو مختلف طرح کے اعلی تناسل کے سائز دیے ہیں۔ ہاتھی، گھوڑا اور گدھا یہ بڑے بڑے جانور ہیں تو ان کو بڑے بڑے اعلی تناسل دیے ہیں، لیکن بھینسا جو ہے وہ گھوڑے اور ہاتھی سے بھی بڑا ہوتا ہے سائز میں، لیکن اس کا اعلی تناسل چھوٹا ہوتا ہے۔ جبکہ کچھوا جو
خود بہت ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کا اپنا اعلیٰ تناسل ممکن ہے انسانوں سے بڑا ہے، بہت سارے انسانوں سے اس کا اعلیٰ تناسل بڑا ہے، یعنی کچھوے کے اپنے آدھے سائز سے بھی بڑا اس کا اعلیٰ تناسل ہوتا ہے۔ آپ کچھوے کو نارمل نہ سمجھیں اور آپ اسے ہلکا نہ لیں، کچھوے کا سائز جو ہے اعلیٰ تناسل کا، وہ اس کے اپنے آدھے جسم کے سائز سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کچھوے کے اندر کوئی جنسی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے یا ہم جنسی طور پہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس کی جسمانی ساخت اور اس کی ضرورت کے حساب سے اعلیٰ تناسل دی ہے، اس کی مردانہ طاقت یا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ایک مٹھی سے اعلیٰ تناسل چھوٹا ہے تو پھر یہ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اور اگر 2 انچ بھی سائز ہے تو آپ بھرپور لذت حاصل کر سکتے ہیں، 3 انچ بھی سائز ہو تو آپ بھرپور لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ٹائمنگ کا ایشو ہے دوسرا، کہ ٹائمنگ لمبی ہوتی ہے، اگر اعلیٰ تناسل لمبا ہو تو پھر آدھی گھوڑے کی ٹائمنگ 15 سیکنڈ کی ہے، ان کی ٹائمنگ تو 10 گھنٹے ہونی چاہیے ان کے سائز کے حساب سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انسان کو صرف ورگلایا گیا ہے اور اسے پیسے کمانے کے لیے اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور انسان اس دھوکے میں آ گیا ہے۔ اب ہر کوئی لگا ہوا تلا کھانے کے لیے، آئل لینے کے لیے، کشتے کھانے کے لیے، سراجید کھائی جا رہی ہے، اس سے اعلیٰ تناسل بڑا ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ تناسل بڑا ہوتا ہے، اس سے گھوڑے جتنا، دیکھو بڑے بڑے عجیب طرح کے جملے استعمال کیے تھے کہ یہ دوائی کھائیں گے آپ تو اس سے آپ کا گھوڑے کی جتنا اعلیٰ تناسل ہو جائے گا۔ گھوڑے جتنا اعلیٰ تناسل لے کے تو آپ شادی کس کے ساتھ کریں گے؟ تو گھوڑے کے ساتھ ہی شادی ہوگی آپ کی، کسی عورت کے ساتھ تو آپ کی شادی کوئی جائز نہیں ہے اس اعتبار سے، کیونکہ ہر جو دنیا میں جو اوسطاً خواتین ہیں وہ درمیانے سائز یعنی 5 سے 6 انچ کا اعلیٰ تناسل پسند کرتی ہیں، اور ہر عورت کی جو وجائنا ہے اس کا سائز بھی، اس کے وجائنا کے سوراخ کا سائز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی لینتھ بھی ایک نہیں ہوتی۔ ہر عورت کو اس کی وجائنا کی لینتھ کے حساب سے ہی، اس کی گہرائی کی حساب سے ہی اعلیٰ تناسل چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی 4 انچ ہوتی، کسی کی 5 انچ، کسی کی 6 انچ۔ جس طرح سے انسانوں کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے خواتین کی وجائنا کا جو گہرائی ہے وہ بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جس کی اگر عورت کی گہرائی 4 انچ ہے، اس کی شادی اگر کسی 8 انچ اعلیٰ تناسل کے مرد سے ہو جائے گی تو وہ تو اسے برداشت نہیں کر سکے گی، قبول نہیں کر سکے گی، لیکن یہاں پر تو وہ 8 انچ والا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا 10 انچ ہونا چاہیے۔ تو اتنا بڑا مغالطہ اور اس کا دھوکہ لاکھوں حکیموں نے اور 2 نمبر ڈاکٹروں نے اور 2 نمبر حکیموں نے، میں اچھے حکیموں اور ایماندار ڈاکٹر دوست معالجین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، 2 نمبر حکیموں نے اور ڈاکٹروں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ اعلیٰ تناسل اور ٹائمنگ کے اعتبار سے انسانوں کو مغالطے کا شکار کر کے اس سے پیسے کماتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، گاڑیاں بنگلے بنائے انہوں نے، انسان بیچارے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ نوجوانوں میں، مردوں میں ہر روز یہ ٹائمنگ اور سائنس کے حساب سے جو درجنوں مغالطے پیدا ہوتے ہیں، اس سے نوجوان اپنے آپ کو نہ مرد سمجھتے ہیں، شادی بھی نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو نہ مرد سمجھتے ہیں، میرا اعلیٰ تناسل چھوٹا ہے، میری ٹائمنگ کم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ٹائمنگ جو ہے وہ سائز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے ٹائمنگ بڑھانی ہو تو اس کا تعلق اس کے دماغی کنٹرول، اس کی خوراک اور اس کی وہ ساری مشق ہے، جس مشق میں ہربل میڈیسن بھی ہے۔ ہربل میڈیسن کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، آپ کے دوران خون تیز کرتی ہے، یہی دوران خون اعلیٰ تناسل میں جا کے اس کو اور زیادہ سختی دیتا ہے۔ دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی میڈیسنز ہوتی ہیں ہربل، اس سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، دماغ کو توانائی ملتی ہے، دماغ یکسو ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، تو وہ ہم مصری اچھی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ٹائمنگ بڑھانے کے لیے آپ کو دماغی کنٹرول اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے، دماغ کو اور اپنی باڈی کو ایک خاص کمبینیشن میں لانا ہوتا ہے، اور اپنے اندر جو جنسی ہیجان ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ اگر آپ اس سائنس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اس پر عمل کر لیا تو آپ اپنی ٹائمنگ کو 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تک بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ جانوروں میں بھی بہت مختصر دورانیے کا 15 سے 20 سیکنڈ کا جنسی اختلاط ہوتا ہے، اور مردوں میں بھی اتنا ہی ٹائمنگ ہے، نارمل اتنی ہے، لیکن انسانوں کو جانوروں پر فوقیت علم اور ان کے تجربے اور مہارت کی بنیاد پر ایک انسان اپنی ہر صلاحیت کو نکھار سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جانوروں کے مقابلے میں اپنی جنسی ٹائمنگ کو اور اس کارکردگی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے اچھے طریقہ کار موجود ہیں، آپ اس کے لیے غلط لوگوں کے ہتھ چڑھ کے اپنے پیسے بھی برباد نہ کریں اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، زندگی بھی تباہ نہ کریں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی مشق موجود ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، جو درست بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔
اگر آپ مزید اس کو امپروو کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ خدمات حاصل کر سکتے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے, بیل آئیکن بھی دبا دیں. اس ویڈیو کو پھیلا دیں تاکہ تمام انسان اس سے استفادہ کر سکیں اور جو لوگ اپنی زندگی تباہ کر چکے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں واپس آئیں اور مزید زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.